السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن انا۔ 24 جولائی کو سپریم کورٹ کی جانب سے مبارک ثانی قادیانی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ایک متنازع فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ جو متنازع فیصلہ ہے اس کے مختلف پیراگرافز کے اندر نہ صرف متنازع نکات ہیں اور متنازع جملے استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک دفعہ پھر قادیانیوں کو کسی حد تک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے مبہم قسم کے الفاظ استعمال کر کے، اور جو مسلمان ہیں پاکستان کے وہ نہایت ہی بے چین ہیں۔ ہمیں کئی کویسچنز جو ہیں وہ موصول ہوئے، اس کے حوالے سے کئی کالز موصول ہوئیں۔ اسی کے حوالے سے آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے، ہم بات کریں گے کہ یہ جو متنازع فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں کون سے متنازع نکات ہیں اور کہاں کہاں قادیانیوں کو مبہم انداز کے اندر ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے مبینہ طور پہ۔ اور اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں سینئر لائر سپریم کورٹ جناب غلام مصطفیٰ چودھری صاحب۔ آپ ان کو اکثر ہمارے پروگرام میں دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ تھینک یو جی۔ یہ جو کیس ہے جی مبارک ثانی قادیانی والا، اور مسلمان بڑے تذبذب کا شکار ہیں، اور اس کیس کا پس منظر سب سے پہلے آپ ذرا اگر بتا دیں ہمارے ویورز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، KTV انتظامیہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ ایک ایسے ایشو پہ بات کریں جو ایک نہ صرف قومی ہے بلکہ انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے۔ تمام مسلمان اس فیصلے کے بعد بڑے تذبذب کا شکار ہیں، اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں ہوا کیا، قادیانیوں کو کوئی ریلیف تو نہیں مل گیا یا کیا معاملہ ہو گیا۔ تو میں رانا صاحب سب سے پہلے اس کیس کا آپ کو پس منظر جس طرح آپ نے فرمایا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک وقوع ہوتا ہے 7/3/2019 کو۔ قادیانی جو ہے ان کا ایک وہاں پہ ربوے میں سکول تھا جس میں وہ تحریف شدہ قرآن پاک تفسیر صغیر وہ بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک فنکشن میں۔ یہ تفسیر صغیر جو ان کی ہے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، مرزا بشیر الدین نے کی ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ نے بین کی ہوئی، باقاعدہ 2018 میں اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ اس کتاب کو چھاپنا، تفسیر صغیر کو، اس کو اپنے قبضے میں رکھنا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور اس کے کسی بھی اینگل سے اس کو پوزیشن میں رکھنا، یہ تمام جو تھی گورنمنٹ نے بیان کر دی تھا، اور یہ قانوناً ایک جرم اس کو رکھنا بھی۔ اب انہوں نے اس کو چھاپا، چھاپنے کے بعد بچوں میں تقسیم کیا، اور اس کی جو ہے قانون کی کھلم کھلا وائلیشن کی۔ اس کے خلاف اپلیکیشن گئی پرچہ درج کرنے کے لیے، اور چونکہ اس ایریے میں قادیانیوں کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، پولیس والے بھی ان کی زیادہ مانتے ہیں، باقی کی کم مانتے ہیں، تو اس میں کافی عرصہ لگا اس کو پرچہ کروانے میں، عدالتوں میں ڈائریکشن لینے میں، اور اس طرح کے معاملات کر کے الٹیمیٹلی 6/12/2022 کو 295B 298C اور سیکشن جو قرآن پرنٹنگ ایکٹ ہے جی 2011 کو، اس کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے جی۔ جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹرائل چلتا ہے، اس کو انویسٹیگیشن میں انوالو پایا جاتا ہے مبارک ثانی کو کہ یہ فلی انوالو ہے اس جرم میں، تو باقاعدہ چلان بن کے عدالت میں آتا ہے جی، اور اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، بیل ہائی کورٹ تک خارج ہو جاتی ہے، اور جو آفینسز لگائے گئے تھے ان کی آفینسز کو حذف کروانے کے لیے، آلٹر کروانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی، جو ٹرائل کورٹ نے خارج کی، پھر ہائی کورٹ میں آ گیا، وہ بھی خارج ہو گئی، پھر سپریم کورٹ چلے گئے۔ اب سپریم کورٹ میں 2 ان کی پیٹیشن تھی، ایک بیل کی اور ایک یہ پیٹیشن تھی کہ جو جرائم جو آفینس لگائے گئے یہ نہیں بنتے۔ دونوں کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، جس کے خلاف ریویو پیٹیشن فائل کی گئی، اور ریویو پیٹیشن میں جو فیصلہ آیا وہ زیر بحث ہے اس وقت جی۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے، ختم ہندو کی تنظیمیں، اور بھی ہمارے دوست، آپ کو بھی بہت سارے فون آئے، ہمیں بھی بہت زیادہ میسیجز اور کالز ریسیو ہو رہی ہیں۔ لوگ ہم سے کویسچن کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں کون سے پیراگرافز جو ہیں وہ متنازع ہیں، اور پھر ان پیراگرافز کے اندر وہ کون سے نکات ہیں جو کہ متنازع ہیں اصل میں؟ جی رانا صاحب، اس میں عرض کروں کہ یہ ڈیٹیل فیصلہ نہیں ہے جو آیا ہے، یہ تو ایک ریویو پیٹیشن میں فیصلہ دیا جائے صاحب۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اصل فیصلہ تو پہلے آ چکا تھا جس کو ریویو کیا گیا۔ ریویو پیٹیشن جو ہوتی ہے اس میں بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے، اور قانون کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھا تھا کہ اینی ایرر آن دی فیس آف ریکارڈ، صحیح، ریکارڈ کے اوپر کوئی غلطی ہے
تو وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اس طرح فیصلے میں بھی پیرا نمبر 9 میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ جی عدالتوں کے فیصلوں میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اسی لیے ریویژن کی اپیل کی گنجائش رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس فیصلے کو دیکھا گیا, جو فیصلہ آیا مین فیصلہ جو تھا, تو اس کو دیکھا گیا, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہہ لیں کہ قابل اعتراض تھیں, جن کو امپیون کیا گیا. مثلا اس میں یہ تھا کہ جی کہ قرآن ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن اپلیکیبل نہیں ہوتا, بلکہ جو سیکشن ایف آئی آر میں لگائے گئے, چلان میں لگائے گئے, فرد جرم میں لگائے گئے, سپریم کورٹ نے تمام ہٹا دیا کہ جی نہیں بنتے, بلکہ ایک نیا سیکشن جو کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ کا سیکشن وہ کہہ دیا کہ جی اس میں یہ چلتا ہے, اور ٹرائل کورٹ کوڈ آرڈر چارج ایز پر دس سیکشن. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جو آیا ریویو پیٹیشن, اس میں تھوڑی سی پروسیڈنگ اس طرح اس میں چلائی گئی کہ تمام جو تھے تقریباً 10 ادارے تھے جن کو لیٹر لکھے گئے کہ ہماری شرعی طور پہ معاونت کریں, کیونکہ اسلامی معاملہ تھا جی. تو انہوں نے اپنی اپنی رائے دی, جس کا تھوڑا بہت اس میں فیصلے میں آپ کو ملے گا, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ریپروڈیوس نہیں کیا گیا, البتہ ریکارڈ کا حصہ ضرور بنا دیا گیا. اب اس میں جو سب سے زیادہ قابل اعتراض پہلو پایا جا رہا ہے, جو زیادہ زیر بحث ہے, جس کی تکلیف بھی ہے, سب کو ہے. ٹھیک ہے, مجھے بھی اس چیز کی تکلیف ہے کہ اس فیصلے کو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ قادیانی اپنے 4 دیواری کے اندر, جو فیصلے میں لکھا بھی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں, اپنی عبادت خانوں میں, اپنے اداروں میں وہ معقول قیود کے مطابق کر سکیں گے. اب کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ جرم 4 دیواری کے اندر کریں گے تو وہ جرم ہوگا, باہر کریں گے تو جرم نہیں ہوگا, یا باہر کریں گے تو جرم ہوگا, اندر کریں گے جرم نہیں ہے. جو جرم ہے اندر ہو یا باہر ہو وہ جرم ہے. جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے, یا جو آئین میں قادیانی کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا چکا ہے, وہ 4 دیواری کے اندر بھی غیر مسلم ہے, 4 دیواری کے باہر بھی غیر مسلم ہے. اگر وہ شاعر اسلام کا استعمال باہر نہیں کر سکتے تو اندر بھی نہیں کر سکتے. یہ پیراگراف ہے, یہ کون سا 42 نمبر ہے میرے خیال ہے جس کو ہم ڈسکس کریں. جی. اچھا, اس فیصلے میں اور چیزیں بڑی ایسی آئیں کہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگ چلیں. ٹھیک ہے, اب ایک نظر دیکھیں تو سارا ایسا لگ رہا ہے کہ قادیانیوں کو فیور دی جا رہی اس فیصلے میں. وہ کس طرح دی جا رہی ہے کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگ چلی 74 میں, اس میں جو چیزیں آئیں قادیانیوں کو جس سے فیور مل سکتی تھی, اب ان کو قادیانی قرار دے دیا گیا ہے تو ان کے حقوق کی بات بھی کریں. ٹھیک ہے بھائی, آئین تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا کہ تمام کے اپنے حقوق ہیں. آرٹیکل 20 ہے, اس کو ڈسکس بھی کیا گیا پہلے فیصلے میں بھی, اس میں بھی کیا گیا, سبجیکٹ ٹو لا ہے. اب ظہیر الدین کیس کا ذکر کیا گیا. ظہیر الدین کیس میں کہا گیا کسی فراڈی کا کوئی حق نہیں ہوتا. ایک فراڈیا بندہ وہ کہے کہ جی مجھے حقوق دیجیے, میں کھل کے فراڈ کر لوں, تو اس کو حق نہیں دیا جا سکتا. کیا قادیانیوں کو ہم یہ حق دے دیں کہ وہ شاعر اسلام کا استعمال کریں, وہ کلمہ طیبہ کے بیج لگا کے پھریں, وہ اپنی مساجد کو, اپنے عبادت گاہوں کو مساجد کی طرز پہ بنائیں؟ یہ تو ہم اجازت نہیں دیتے. ظہیر الدین کیس ان کو منع کرتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, باقی جو مجیب الرحمان والا فیصلہ اس کا ریفرنس دیا گیا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں تو فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی ان کو منع کیا ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے علیحدہ سے نام رکھیں, اپنی علیحدہ شناخت رکھیں. آپ مسلمانوں کے بینر تھلے, اسلام کے بینر کے نیچے آپ اپنے کفر کی کیوں تبلیغ کرتے ہیں؟ اگر وہ اپنے رائٹ لینا چاہتے ہیں قادیانی, تو سب سے پہلے ان کو پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو, پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کا ماضی گواہ ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا, جو وزیر خارجہ تھا, کہ میں قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھتا. مجھے قائد اعظم, ایک سمجھ لیں کہ کافر حکومت کا مسلمان اور مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں. تو وہ تو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو ان کا سائنسدان ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا تھا پاکستان ایک لعنتی سرزمین میں اس پہ قدم رکھنے کے تیار نہیں ہوں. تو کیا ہم ایسے بندے کو رائٹ دے دیں گے جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کیسے رائٹ دیے جا سکتے ہیں؟ پہلے وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں, آئین کو مانیں کہ ہم غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں, ہم غیر مسلم ہیں, یہ ہمارا ہے. اور اپنا کوئی بھی ان کا طریقہ کار عبادت کا مسلمانوں کو, ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے, ان کی فیلنگ کو انجر کرنے کے لیے نہ ہو, پھر ان کو حق دیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کہ ہماری پریکٹس یہ ہے کہ ہم مرزے کو نبوت کا اعلان کرتے پھریں گے ہم, تو وہ تو نہیں کرنے دے گا, قانون نہیں کرنے دیتا, آئین نہیں کرنے دیتا. اب آئین میں اگر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا, امینڈمنٹ آ گئی,
74 کی اسمبلی نے بڑا ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اسمبلی میں اس کو ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی تاکہ ان کو بلا کے سنا جا سکے. اسمبلی میں تو سلیکٹڈ ایم پی جائے گا نا جو الیکٹ ہو کے آئے گا، تو اگر ان کو سننا تھا تو ایک کمیٹی تشکیل دے دی، پوری اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دے کے ان کو بلایا گیا، ان کو سنا گیا اور ہر اینگل سے ان کو سنا گیا، متفقہ فیصلہ آ گیا. اس کو یہاں چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو چیزیں جہاں پہ امپیون کی گئی اس فیصلے میں ان کو ٹچ نہیں کیا گیا. مثلا یہ کہا گیا کہ قرآن پاک کی تحریف جو کر کے کتاب چھاپی گئی وہ سیکشن بنتے ہیں، اور اس میں جو بین لگیا گورنمنٹ نے اس کی وائلیشن ہوئی کہ وہ اپنے قبضے میں کتاب رکھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کتاب اپنے قبضے بھی رکھی، تقسیم بھی کی، اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، اس کو بالکل سائڈ پہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد باقی جو سیکشن بنتے تھے قادیانیت کی تبلیغ کے، اس کو نہیں چھیڑا گیا، اور اس کتاب میں توہین رسالت بھی پائی جاتی ہے تفسیر صغیر میں جی، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ توہین رسالت ہوگی تو 95C تو وہاں پہ بنتا ہے جی. تو ان چیزوں کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا گیا اس فیصلے میں، ٹھیک ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو قرآن ایکٹ پبلیکیشن آف قرآن ایکٹ ہے جی، ٹھیک ہے، پنجاب ہولی قرآن ایکٹ پبلشنگ کا، پرنٹنگ کا، تو اس کی جو سیکشن تھی وہ بھی یعنی اس پورے ایکٹ کو ہی سائڈ پہ کر دیا گیا. ایک نیا سیکشن انٹروڈیوس کرا دیا گیا، کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ کا سیکشن، ٹھیک ہے، کہ اس کے تحت 6 سال سزا بنتی ہے. تو یہاں پہ جو سیکشن ریلیونٹ بنتے تھے، اب دیکھیں پرچہ درج ہوا، انویسٹیگیشن ہوئی، چلان آیا، پراسیکیوشن نے پاس کیا، نیچے سے تمام عدالتوں نے فیصلے کیے کہ یہ سیکشن 298C 295B 11 قرآن ایکٹ 7 قرآن ایکٹ یہ بنتے ہیں. لیکن انہوں نے تمام کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، نہ اس میں کیا گیا. اس میں ہونا تو چاہیے تھا کہ امپیون کیے گئے، یہاں پہ ڈسکس کرتے، نہیں کیا گیا. اس پٹیشن کو یکسر خارج کر دیا گیا. اور جو پیٹیشنز کوئی 27-28 پیٹیشن تھی جن میں ہم نے خود ایک پیٹیشن فائل کی، میں نے بھی کی، ان تمام کو سائڈ پہ کر دیا گیا، نہیں سنا گیا. پہلے تو ہمیں کہا گیا جی کہ سن لیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، بعد میں کہا گیا نہیں جی تینوں کو سنیں گے، مدعی کو سنا جائے گا، کمپلینر کو سنا جائے گا، اور ملزم کو اور سرکار کو سنا جائے گا، باقی تمام فارغ ہو گئے. رائے جو تھی وہ دے دی، وہ جس طرح ڈسکس ہوئی وہ آپ نے ساری دیکھ لی. مین تکلیف والی بات تھی، جو مین ایشو تھا، جو برننگ ایشو اس میں تھا، اس کے بارے میں اس ججمنٹ میں اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. حالانکہ کرنا چاہیے تھا، وہ سیکشن بحال کرنے چاہیے تھے، اور اس کے مطابق اس کا ٹرائل پروسیڈ ہونے کی عدالت کو ڈائریکشن دینی چاہیے تھی کہ یہ بنتے ہیں، ان کے راوج کو کیا جائے، کیونکہ سامنے چیزیں ساری موجود ہیں اور آن ریکارڈ موجود ہیں. تو یہ صورتحال جو تھی نا، اس میں زیادہ تکلیف ہے. اور جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے تو فنڈامنٹل رائٹس تو ظہیر الدین کیس میں بھی ان کے بارے میں بہت ڈسکس کر دی گئے. ان کو جی ہمارا رائٹ ہے جی ہمیں یہ کریں، ان کو جی تم اپنے وہ نہیں کر سکتے، محراب نہیں لگا سکتے، مٹھائیاں نہیں تقسیم کر سکتے. تو اب یہ کہیں گے جی ہم تو اندر بیٹھے تقسیم کر رہے تھے مٹھائی، بچے باہر سے آ کے لے گئے، تو آج مرزے کی برسی منا رہے تھے ہم، ٹھیک ہے، آج ہم قادیانی کا جشن منا رہے تھے، تو دروازہ کھول دیں گے کہ جی ہم تو مٹھائی اندر تقسیم کر رہے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اندر بیٹھ کے ہم نے کتابچہ بھی دے دیا، اپنی پبلشنگ بھی کر لی. یہ ایک افراتفری کا سامان پیدا ہو گیا اس سے، صحیح، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنے گی اس سے. جتنا عوام میں اشتعال پایا جا رہا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطری عمل ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کا جو ہے نا کچھ حل نکلے، ورنہ انتشار کی صورتحال بن جائے گی. اچھا سر، یہ آپ نے ویسے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا سارا، لیکن کیا اس فیصلے کے بعد قادیانی کیا چار دیواری کے اندر اپنی عبادت گاہوں میں، یا جیسے بلڈنگز کا اس میں ذکر کیا گیا، کیا قرآن مجید اب چھاپ سکتے ہیں، یا ترجمہ یا قرآن کے نام پر چیزوں کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں چھاپ سکیں گے. قانون بالکل واضح موجود ہے، قادیانیوں کے بارے میں فیصلے بھی موجود ہیں. اس فیصلے سے اگر وہ غلط مطلب لے کے آگے چلیں گے تو ان کو نہیں چلنے دیا جائے گا، قانون نہیں چلنے دے گا، عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی. صحیح. کیا کو قادیانی کو اجازت دے دیں گے کہ وہ اپنا پریس لگا کے اندر جو مرضی چھاپے؟ اس سے پہلے بھی تو یہ ہوا نا، ربوہ میں ضیاء الاسلام پریس پہ یہ سارا یہی بلاسفیمس مٹیریل چھاپتے تھے، جو کتابیں وہاں پہ چھپتی تھی تمام بین کی، ان کے رسالے بین کیے گئے. اب وہ بین شدہ آئٹم کو کیا اس فیصلے کے بعد اپنی چار دیواری کے اندر چھاپیں گے؟ نہیں چھاپ سکتے، قانونی اجازت دیتا. اور یہ اب ہام شدہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس پہ کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ جو جرم ہے وہ چار دیواری کے اندر بھی جرم ہے، چار دیواری کے باہر بھی جرم ہے. اور اس ابہام کو دور کرنا چاہیے، میرے خیال ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اور میں یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے
ان سے جو ذمہ داران ہیں ان سے کہوں گا کہ اس فیصلے کو ریوزٹ کیا جائے. بالکل. آج خود لے کے وہ موٹو لے لیں, اس کو ریوزٹ کریں, ورنہ یہ انتشار کا سبب بنے گا. جتنا لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس فیصلے کے بعد, اس کو محسوس کرنا چاہیے, اور قانون اور قاعدے کے مطابق ہی اس کو چلایا جائے گا تو پھر ٹھیک رہے گا. بالکل. نئی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوگی. جی سر, بہت شکریہ جی آپ کا پروگرام جوائن کرنے کا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. پروگرام ویوز آن لائن سے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے.